السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لیوریج ٹریڈنگ۔ لیوریج ٹریڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایون کہ میں نے بہت سارے سینئر ممبرس کو بھی دیکھا ہے، میں نے بہت ساری یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی یار دیکھی ہیں، کیونکہ ہم بھی لرننگ سٹیج پہ تھے اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لرن کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بہت سارے جو ہے وہ گروپ ممبرز اور بہت سارے ٹریڈرز جو ہے وہ لیوریج پہ، صرف لیوریج ٹریڈنگ کیا ہے وہ بات کرتے ہیں، اور زیادہ تر اور وہ بھی 20x 30x۔ اب ہر بندے کا ایک اپنی تھنکنگ ہے کیسے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن موسٹلی میں نے دیکھا وہ 20x 30x جو ہے نا لیوریج یوز کر کے ممبرس کو کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یار ایسا بالکل نہ کیا کریں، کیونکہ لیوریج ٹریڈنگ جو ہے وہ انتہائی رسکی ہے، اسپیشلی جو نیو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے سارے فنڈ لاس کر جاتے ہیں۔ جب سارے فنڈ لاس کر جاتے ہیں تو بیک اپ بچتا نہیں ہے، ٹریڈنگ سے دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے بھی بہت ساری جو ہے ایسی ٹریڈز میں لاس کیا ہے، بہت لاس کیا ہے، ایون کہ بہت سارے دوستوں کا لاس کیا ہے اور بھر کے تھک گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن آخر میں جا کے سمجھ لگتی ہے کہ یار یہ لاس کیسے کور کرنا ہے، کس طرح، اور جب بندے کو یہ چیز سمجھ لگتی ہے نا کہ لاس کیسے کور کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے، اس وقت بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے ٹریڈرز کو میں نے دیکھا بھی ہے اور بہت سارے ایسے دوستوں کو بھی دیکھا ہے جو اتنا لاس کر چکے ہیں کہ ان کا ٹریڈنگ سے دل ہی ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹریڈنگ میں جو ہے یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، ٹریڈنگ میں بہت محنت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ٹریڈنگ آپ نے راتوں رات جو ہے وہ سیکھ لیا اور بس وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں لیوریج۔ دیکھیں، لیوریج کا جو مطلب ہے، لیوریج از دا یوز آف بورو منی ٹو ایمپلیفائی دا ریزلٹ آف این انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ جو ایکسچینجز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی آپ کو لیوریج جو ہے وہ آفر کر رہی ہوتی ہیں، فنڈز آپ کے جو اپنے ذاتی فنڈز ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو جو ہے یہ آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس $100 ہے تو ایکسچینجز آپ کو 75x تک کی جو ہے نا لیوریج وہ آپ کو دے رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے جو فنڈز جو بھی ہیں وہ ایکسچینج کے جو ہے نا کمپنی جو ہے، مطلب جو ایکسچینج ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ادھار اس وجہ سے دیتی ہے، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایکسچینج بالکل یہ کلیئر لفظوں میں یہ کہتی ہے کہ آپ ہم سے ادھار لیں، اس کے اگینسٹ پر ہر ہمیں انٹرسٹ دیں، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ مطلب سود دیں، ٹھیک ہے۔ سمپل سی ہے، پہلے تو ایکسچینج ہی ہے۔ سیکنڈلی جو ہے ایکسچینج آپ کو یہ بھی کلیئر کہتی ہے کہ اگر لاس ہوتا ہے تو صرف آپ کا ہوگا، ہم اپنی انویسٹمنٹ جو کہ آپ کو دے رہے ہیں وہ ایٹومیٹیکلی آپ کے فنڈ سے جو ہے وہ نکال لیں گے۔ مطلب آپ کی اگر ٹریڈ لاس میں چل رہی ہے، اگینسٹ جا رہی ہے آپ کے ٹریڈنگ کے، تو آپ کے جو ہے وہ ایٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ آپ کی ٹریڈ سے جو ہے نا وہ اپنے فنڈز نکال دیں گے۔ فرض کریں آپ نے جو ہے 20x لیوریج رکھی ہوئی ہے، آپ بی ٹی سی 27,500 سے آپ نے لانگ کی ہے اور بی ٹی سی یہاں سے ڈمپ کر جاتا ہے۔ اگر ڈمپ کر جائے تو آپ کی لیکویڈیٹی دیکھی جائے گی کہ آپ کی لیکویڈیٹی کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی لیکویڈیٹی، آپ نے جتنی زیادہ لیوریج لیں گے اتنی لیکویڈیٹی آپ کی نزدیک ہو جائے گی، اور آپ کو وہ لیکویڈیٹ کر کے تو آپ اپنے پیسے ایکسچینج نکال دے گی اور آپ کے پیسے جو ہے وہ کسی دوسرے ممبرس کو چلے جائیں گے۔ ٹریڈنگز کی سائیکالوجی بیسک یہی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو بیسیکلی جو لیوریج ہے، لیوریج آپ نے لینی کس طرح ہے، میں سمپل سا آپ کو جو ہے نا کنسیپٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا، باقی آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا اپنا ہاتھ بھی بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس اگر $1000 ہے، ٹھیک ہے، آپ $1000 کو کیا کریں گے، آپ نے کبھی بھی اپنے سب سے پہلے تو جو فنڈز ہیں، جو بیسک آپ کے اپنے فنڈز ہیں، میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا اسپیئر فنڈز ٹریڈنگ میں یوز کیا کریں۔ اپنی زندگی کی جمع پونجی یا ادھار لے کے تو کبھی بھی کسی دوست سے آپ ادھار لے کے یا کسی اپنے ایسٹس کو سیلز کر کے آپ اگر اس ٹریڈنگ میں آئیں گے تو اس میں آپ کبھی بھی جو ہے نا اپنے ایسٹ مت ضائع کریں، کیونکہ ہم لوگ یہ کر چکے ہیں اور بہت لاس کر چکے ہیں، بہت زیادہ لاس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلطی جو اسپیشل نیو ٹریڈرز ہیں یا جو گروپ ممبرز ہیں وہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ آپ اپنے ایسٹ لاس کر دیں گے اور لاس کر کے آپ ذہنی ٹینشن کا شکار ہوں گے، اور بہت سارے ٹریڈرز ایسے ہوتے ہیں یا جو ممبرز ہوتے ہیں وہ جو ذہنی ٹینشن لے بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ لیوریج ٹریڈنگ میں ہمیشہ 99% میں نے جو دیکھا ہے لاس کی جاتی ہے۔ کیوں لاس کی جاتی ہے؟ کیونکہ بیسک کنسیپٹ ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے. جو پروفیشنل ٹریڈرز ہیں وہ ارن کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا پاس کنسیپٹ ہوتا ہے, وہ آلریڈی کافی لاس بیئر کر کے آ چکے ہوتے ہیں, وہ بہت سارا ٹائم ٹریڈنگ کو دے چکے ہوتے ہیں, اس وجہ سے ان کو فیوچر میں اور اس میں فرق نہیں پڑتا. ویسے تو میں اسپاٹ ٹریڈنگ ریکمینڈ کرتا ہوں, لیکن لیوریج ٹریڈنگ میرے گروپ ممبرس بھی بہت سارے ایسے ہیں جو آلریڈی فیوچر ٹریڈس کر رہے ہیں, تو میں نے کہا ان کے لیے اسپیشل جو ہے میں ان کو لیوریج ٹریڈنگ کا کنسیپٹ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا ایسا ہے کہ دیکھو, اگر آپ کے پاس $1000 ہے تو سمجھ لیں آپ کے پاس اپنا $1000 ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر ایک ٹریڈ لینی ہے وہ تو آپ نے لینی ہے $1000 سے, ٹھیک ہے. $1000 سے آپ نے اپنی ٹریڈ لینی ہے, ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ ریٹن کروں گا, تھوڑا سا لمبی ہو جائے گی ویڈیو, لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو کنسیپٹ جو ہے نا کلیئر کروں, ٹھیک ہے. $1000 آپ نے اپنا آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ویسے ٹریڈ کرتے ہو تو $1000 سے کرو گے, اور اگر آپ 4x لے لو, بہت ہوا تو 4x لے لو, ٹھیک ہے. 4x آپ نے لے لیا, ٹھیک ہے. $1000 آپ کے اپنے ہو گئے, 4x آپ نے بائنینس سے لے لیا یا کوئی بھی ایکسچینج آپ یوز کرتے ہیں, ٹوٹل $5000 آپ کے پاس آ گئے. اب یہاں سے جو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یار $1000 آپ کا اپنا تھا, $4000 آپ نے بائنینس سے لیا, ٹوٹل ہو گیا $5000. اب آپ نے ٹریڈ لینی ہے $5000, ٹھیک ہے. $5000 سے جب آپ ٹریڈ لیں گے, ٹھیک ہے, تو اب یہ دیکھیں آپ کا بی ٹی سی ہے $27,800 کا جا رہا ہے, تو آپ 5000 کا بی ٹی سی بیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ $5000 کا بی ٹی سی لے رہے ہیں. چلیں بی ٹی سی تھوڑا بڑا ہے, میں ایتھیریم پہ آ جاتا ہوں, کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اب آپ کے پاس اگر یہاں پہ آپ کو سمجھنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی. اگر آپ کے پاس $1000 ہے اور آپ نے $3000 لے لیا ہے جو ہے کہ آپ نے بائنینس سے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ٹوٹل ہو گیا $4000. $4000 سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ 2 ایتھیریم جو ہے وہ بائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. 2 ایتھیریم بائی کر رہے ہیں اس ریٹ پہ. اب $1900 پہ آپ فرض کریں $2000 پہ ایتھیریم ہے, آپ 2 ایتھیریم جو ہے وہ بائی کر رہے ہیں. اب آپ کا جو پروفٹ ہوگا وہ بھی اس حساب سے ہوگا, ٹھیک ہے. آپ نے 2 ایتھیریم بائی کر لیے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے بہت جو ہے نا کوشش کرنی ہے اس پوائنٹس کو سمجھیں, ٹھیک ہے. 2 ایتھیریم آپ نے لیے, اگر ایتھیریم جو ہے $2000 سے اٹھ کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے مطلب $2200 پہ, $200 آپ کو پر ایتھیریم آپ کو پروفٹ ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. پر ایتھیریم آپ کو $200 پروفٹ ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو جو آپ نے ادھار لیا وہ اس کے اگینسٹ آپ کو اتنا مارجن مل رہا ہے. $1000 آپ کا اپنے, ٹھیک ہے. $3000 آپ نے بائنینس سے لیا, آپ نے 2 ایتھیریم کو لانگ کیا ہے. بیسک آپ جو سٹاک لے رہے ہوتے ہیں نا اس کو دیکھیں کہ آپ سٹاک کتنا لے رہے ہیں. آپ نے 2 ایتھیریم کو لانگ کر دیا اور آپ کا جو ہے وہ اس حساب سے پروفٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ کا لاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب یہاں اس پوائنٹ کو اسپیشل سمجھے, اگر آپ کا لاس ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ اب ایتھیریم جتنا نیچے آئے گا, اگر آپ کا $2000 سے ایتھیریم آ جاتا ہے $1800 پہ, ٹھیک ہے. اب $1800 پہ اگر ایتھیریم آتا ہے تو آپ کو کتنا لاس ہوگا؟ $200 جو ہے وہ آپ کا لاس ہوگا, بائنینس کا نہیں ہوگا, آپ کا لاس ہوگا, ٹھیک ہے. پر ایتھیریم اگر 2 ایتھیریم ہے تو $400 آپ کا لاس ہوگا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے یہ اتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں برداشت کر سکتے, ٹھیک ہے. اس چیز کو آپ کلیئر دیکھیں. اب آپ لیوریج جب لیتے ہیں, لیوریج بھی اس حساب سے اس چیز کو دیکھ کے لیا کریں کہ آپ کا لاس جو ہوگا وہ سٹاک کے حساب سے ہوگا, ٹھیک ہے. اب بائنینس کو تو کوئی لاس نہیں ہے, لاس کس کا ہے؟ آپ کا. آپ کا لاس کیوں ہے؟ آپ نے تو $3000 بائنینس سے لیا, وہ فائدہ تو آپ کو دے رہا ہے, لیکن وہ لاس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہے. پروفٹ وہ آپ کو دے گا, وہ اپنا انٹرسٹ پر ہار لے رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جو ہے وہ لاس آپ نے اکیلے اپنے سر پہ لینا ہے, وہ اس نے آپ کو لاس کا کچھ بھی جو ہے نا نہیں اپنے ساتھ لینا, ٹھیک ہے. اب فرض کریں آپ نے, میں آپ کو سمپل سے بتا دیتا ہوں, آپ نیو ٹریڈرز ہیں. نیو ٹریڈر اگر آپ ہیں, آپ اگر $2000 کو 2 ایتھیریم کو لانگ کریں گے, ٹھیک ہے. ٹریڈ آپ کے اگینسٹ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے.
ٹریڈ جو ہے وہ یہاں سے ڈمپ کر جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, آپ کو پتہ ہے اگر ٹوٹل $400 بھی ٹریڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کا 1000 واش ہو جائے گا, آپ کے فنڈ بالکل زیرو ہو جائیں گے اور بائنانس اپنے فنڈ لے کے سائڈ پہ ہو جائے گا. اس وجہ سے جب بھی لیوریج لیں, لیوریج آپ نے بہت سوچ سمجھ کے لینی ہے. میں نے بہت مطلب ٹھیک ہے میرا ابھی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ویڈیوز کا, لیکن میں گروپ میں اکثر بتا دیتا ہوں. کلیئر بات اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یار دیکھو لالچ نہ کرو, راتوں رات امیر نہ ہو. ہم نے بھی راتوں رات امیر بننے کی کوشش کی ہے, یقین مانو ڈرم زمین پہ, اور اتنے ذلیل ہوئے اس ٹریڈنگ میں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, جب ٹریڈنگ بندے کو صحیح آتی ہے, جب بندے کے پاس صحیح جو ہے صحیح معنوں میں جو ٹریڈر بنتا ہے وہ بھی لاس کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک دو دفعہ لاس کرتے ہیں اور ٹریڈنگ سے دل ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ پھر مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو یار کہ نہیں یہ ٹریڈنگ ایسا نہیں ہے. وہ ٹریڈنگ اگر آپ نے سیکھ لی اس میں پیسہ ضرور ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے اپنا لاس کیا, مینٹلی آپ نے آپ کو سٹریس دی, تو آپ کبھی بھی ٹریڈنگ سے پیسہ نہیں کما سکتے. ٹریڈنگ جو ہے وہ ہر وقت چارٹ دیکھنا, ہر وقت وہ جو ہے نا کمپیوٹر پہ بیٹھے رہنا, موبائل اسکرین پہ بیٹھے رہنا, یہ نہیں ہے. ٹریڈنگ میں ہمیشہ آپ نے ڈسپلن, اپنی جو ٹریڈ ہے اس کا رسک ٹو ریوارڈ ریشو کیلکولیٹ کرنا ہے, اس کے مطابق آپ لاس کتنا بیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے آپ پروفٹ کتنا لینا چاہ رہے ہیں اس کو لگا کے آپ بار بار چارٹ کو چھوڑ دیں. اگر آپ کی ٹریڈ رسک ٹو ریوارڈ ریشو کے مطابق ہے تو آپ کبھی بھی لاس نہیں کریں گے. اگر آپ کا اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے تو یار خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, دوبارہ ٹریڈ سے ہی مارکیٹ تو تھوڑی بھاگ رہی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو لیوریج ٹریڈنگ ہے نا, لیوریج ٹریڈنگ سے آپ نے بہت ہی احتیاط کرنی ہے, کیونکہ جو ہے لیوریج میں کبھی بھی آپ کو ریکمینڈ اتنی ہائی لیوریج نہیں کروں گا. جن آپ کے پاس جو فنڈز ہیں, اپنے فنڈز کو بہت سیکیور طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے. بہت زیادہ ہوا نا, بہت زیادہ ہوا, اگر آپ کے پاس $1000 پڑے ہوئے ہیں نا ٹوٹل فنڈز میں, یا آپ کے پاس فیوچر فنڈز میں اتنے پڑے ہوئے ہیں, تو اس میں آپ ٹوٹل $100 کو جو ہے وہ یوز کیا کریں. 3x کر لیں یار, $300 ہو جائے گا. آپ ڈالر پہ دیکھا کریں کہ آپ کتنے ڈالر, آپ لیوریج نہ دیکھا کریں, آپ یہ دیکھا کریں بھائی میں نے نقصان کتنا کرنا ہے, میں نے فائدہ کتنا لینا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو جب آپ دیکھو گے تو آپ کبھی بھی اپنا لاس نہیں کرو گے. اس چیز کو آپ یہ نہ دیکھو لیوریج کتنی ہے مجھے پروفٹ, ایک دم پروفٹ, آپ پروفٹ تو دیکھ رہے ہو لیکن آپ لاس نہیں دیکھ رہے. لاس آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہے, ہمیشہ سب سے پہلے آپ نے اپنا لاس دیکھنا ہے. آپ نے اگر لیوریج لینی ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں لیوریج کتنی لے رہا ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس کتنے USDT ہیں. ٹھیک ہے, آپ USDT دیکھیں, اس کے بعد آپ لیوریج لیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا پورٹ فولیو دیکھیں. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ دیکھیں ہر ممبرز کا, ہر ٹریڈرز کا ایک اپنا کنسیپٹ ہے. ہر جو ہے ٹریڈر جو جتنے بھی پروفیشنل بڑے ٹریڈرز ہیں, سینئرز ہیں, ان کا ایک اپنا ہے. لیکن میں آپ کو جو ریکمینڈ کروں گا ہمیشہ آئسولیٹڈ جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گا. کیوں آئسولیٹڈ ریکمینڈ کروں گا؟ کیونکہ اگر آپ غلطی سے بھی ہو سکتا ہے, اور بہت سارے ممبرز اس دن کہہ بھی رہے تھے کہ یار بیٹ گیٹ اور دوسری جو ہے نا ہم سٹاپ لاس لگاتے ہیں تو ہمارا سٹاپ لاس ایکٹیو ہی نہیں ہوتا. آئسولیٹڈ اگر آپ لیتے ہیں نا, ایسولیٹڈ لیوریج میں ہوگا کہ آپ نے اگر اپنا 100 جو ہے لیوریج لی ہوئی ہے تو آپ کا $100 آپ نے یوز کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کا $100 ہی واش ہوگا, نہ کہ آپ کے باقی فنڈ پہ جو ہے نا اس پہ اثر پڑے گا. جو کراس لیوریج ہے, کراس لیوریج میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو دوسرے فنڈز فیوچر ٹریڈز میں پڑے ہوئے ہیں, یا دوسرے فنڈز جو آپ کے فیوچر ویلیٹس میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی واش ہوں گے. اگر آپ نے $100 کو 4x کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہو, تو اگر آپ کی ٹریڈ اگینسٹ جاتی ہے $100 سے نیچے, تو آپ کا جو ہے نا باقی جو فنڈز ہیں, باقی جو ٹریڈز ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گی. اس وجہ سے آپ نے ہمیشہ آئسولیٹڈ جو ہے نا وہ آئسولیٹڈ مارجن یوز کرنا ہے. اور سیکنڈلی آپ نے جو ہے کبھی بھی خدا را جو اپنے فنڈز ہیں ان کے ساتھ مت کھیلیں, اور جو بھی فنڈز ہیں ان کو بہت ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ یوز کریں. ٹھیک ہے, $100 آپ کے اپنے ہیں, آپ نے کتنے ڈالر لینے ہیں یہ جاتے جاتے میں آپ بتا رہا ہوں. آپ نے یہ خود سوچنا ہے کتنے ڈالر لینے, اپنا لاس کیلکولیٹ کرنا ہے, پروفٹ کیلکولیٹ کرنا ہے. ریسک ٹو ریوارڈ ریشو کی ویڈیو میں نے آلریڈی آپ لوگوں کے لیے بنا کے چھوڑی ہے, اس کو بھی آپ واچ کر لیں. کوشش کر رہا ہوں آپ کو کنسیپٹ کلیئر کروں. باقی آپ کو گروپ میں
ایک ایک چیز میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتا بھی ہوں. 24/7 میں ایکٹیو ہوتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب آپ لوگ میسج کرتے ہیں جیسے ہی میں فری ہوتا ہوں میں رپلائی کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. باقی پھر بھی کوئی ایشو ہو تو آپ مجھے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں.